آج اس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ ہے جن کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے طلحۃ الخیر، طلحۃ الجواد، طلحۃ الفیاض ان القابات سے نوازا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ پانچویں خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلحۃ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ابو محمد کنیت ہے، نام طلحہ ہے، والد کا نام عبید اللہ ہے۔ عبید اللہ بن عثمان بن سعد بن تیم بن کعب بن مرہ، چوتھی پانچویں نسل پہ جا کر ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور یہ صحابی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جن 6 بندوں کا نام پیش کیا تھا ان کے اندر جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے والد ان کے اسلام لانے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام صاحبہ بنت عبداللہ ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے اسلام لانے کے کچھ دیر بعد یہ مسلمان ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی، انگلیوں پر گنے جاتے تھے، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ سابقین الاولین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور اکثر تجارتی سفر شام کی طرف، بصرہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ اپنے ایک تجارتی سفر کے اندر یہ بصرہ گئے، وہاں ایک راہب آوازیں لگا رہا تھا کہ ان تجار میں سے کوئی تاجر مکے سے بھی آیا ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ فرمانے لگے کہ میں مکے کا تاجر ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں کوئی احمد نامی رسول یا نبی آیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ مکے کے اندر، اس حجاز کے اندر ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تڑپ ہوئی کہ میں ان کا پتہ لگاؤں گا، پوچھوں گا۔ واپس جب مکے پہنچے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی نئی بات جو ہمارے علاقے میں رونما ہوئی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے، وہ بھی بڑے ایماندار تاجر تھے اور یہ بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے، آپس کے اندر ان کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو قرنین کہتے تھے،
دو ساتھی آپس میں ملے ہوئے ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو قرنین کہا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت طلحہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن سنایا اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، تو جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کے اندر شریک ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ اسلام لانے کے بعد بڑی سخت قسم کی تکالیف بھی برداشت کی ہے، حتیٰ کہ ان کی والدہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ یہ میرا بیٹا یہ اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، اپنے خاندان میں سے سردار بنے گا، اس کی صلاحیتیں، اس کا مزاج سرداروں والا ہے، یہ سردار بنے گا۔ تو جب حضرت طلحہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کی سرداری کو چھوڑ کر محمد کی غلامی کو اس نے قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ نے بعد کے اندر ان کی والدہ کو بھی ہدایت دے دی، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور بڑے شجاع صحابی تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کو بڑا پسند کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، نبی علیہ السلام نے ان کی اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے قریش کے وہ قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا واپس لوٹنا ہے، اس کی خبر لگانی ہے، اس کی کھوج لگانی ہے، میں بتانا وہ قافلہ کہاں پہنچ گیا ہے، کون سے راستوں سے جا رہا ہے۔ تو جب وہ قافلے کی کھوج لگانے کے لیے نکلے، قافلے نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جب واپس پہنچے تو اس وقت تک غزوہ بدر ختم ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ ہاں، غزوہ احد کے اندر یہ شریک بھی ہوئے ہیں اور بڑی جانثاری کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، جنگ لڑی، کافروں کے خلاف سینہ سفر ہو گئے اور بڑی جوابردی کے ساتھ وہ جو بدر والی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی غزوہ احد کے اندر پوری کی۔ غزوہ احد کے اندر جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے جنگ کا، جس کے اندر مسلمانوں کو کافی حد تک پریشانی تھی، جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، تو نبی علیہ السلام کے ارد گرد 12 لوگ بچ گئے، باقی سارے بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، بگدڑ بچ گئی۔ 12 صحابہ جن میں سے 11 انصار تھے اور ایک مہاجر صحابی، یہ بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ کافر آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کے قریب آ رہے ہیں، آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو میرا دفاع کرے گا اور میری طرف سے ان کافروں کے خلاف لڑے گا، میں اس کو جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت سناتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت بھی دے گا اور میرا ساتھ بھی دے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے فوراً کہا اللہ کے نبی میں حاصل ہوں، میں آپ کا دفاع کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ذرا رک جائیں، آپ ٹھہر جائیں، کوئی انصاری صحابی میرا دفاع کرے۔ ایک انصاری صحابی آئے، نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے آپ علیہ السلام کو بچاتے بچاتے شہید ہو گیا۔ دوسرے آئے، جب ایک شہید ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو میرا دفاع کرے گا، میں اس کو جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر حضرت طلحہ میدان میں آئے، آپ نے فرمایا تم بھی ٹھہر جاؤ۔ کرتے کرتے 11 انصاری صحابی بڑی جوابردی کے ساتھ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، ان سب نے اپنی جانیں پیش کر دی، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد ایک صحابی بچے ہیں جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ اب میری طرف سے لڑو، اب میری طرف سے تم دفاع کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے لڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا
نبی علیہ السلام کو بھی مشرکین کے حملوں سے بچا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کوشش کرتے ہیں اوپر چڑھائی چڑھنے کی، زخموں سے نڈال ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے پر چوٹیں آئیں، زخم آئے، سر کے اوپر بھی زخم آئے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ لہو لہان ہے، نبی علیہ السلام زخموں سے چور ہو چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب چڑھائی چڑھنے لگتے ہیں، چڑھ نہیں سکتے، فوراً جناب طلحہ آ کر آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائیے۔ نبی علیہ السلام حضرت طلحہ کے اوپر چڑھ کے آگے اوپر پہاڑ پر چڑھ رہے، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے تو جنت واجب کر لی ہے، طلحہ نے جنت واجب کر لی ہے، اللہ نے طلحہ کو جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں، کرتے کرتے اپنے ایک ہاتھ سے ان کے تیر، تلوار اور نیزوں کے وار کو روک رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چھلنی ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک آہ نکلتی ہے، ایک آہ نکلتی ہے درد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ لو قلت بسم اللہ، اگر تو اس حس کی جگہ، اس سی کی جگہ یا اس آہٹ کی جگہ بسم اللہ پڑھتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کے اندر ایک محل کی بشارت سناتا ہوں کہ اللہ نے تیرا جنت کے اندر ایک گھر تیار کر دیا، وَأَنْتَ حَيٌّ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ دنیا کے اندر بھی تو زندہ ہے، اللہ نے تیرا محل پہلے تیار فرما دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جوابندی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک ابو عبیدہ بن جراح تھوڑا فاصلے پہ مشرکین کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ادھر پار کا لڑ رہے ہیں۔ جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جب مارکا ٹھنڈا ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، ہم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام کو مرہم پٹی کر رہے ہیں، آپ کے زخموں کے اوپر ہم مرہم رکھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اپنے بھائی طلحہ کی خبر دو جس نے آج بڑی جوابندی کے ساتھ میرا دفاع کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جناب طلحہ رضی اللہ عنہ ایک گڑھے کے اندر بے ہوش گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ ہم نے دیکھا ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 70 سے زیادہ زخم ان کے جو ہے نا اس جسم کے اوپر پہنچے۔ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ ان کا ضائع ہو گیا، شل ہو گیا، نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے ذاک یوم طلحہ کلہ طلحہ، آج کا دن تو طلحہ نے اپنے نام کر دیا ہے، آج کے مین آف دی میچ طلحہ ہے، آج کا صحیح جنگجو، اللہ کا صحیح مجاہد جس نے حق ادا کیا جہاد کا، اللہ کے راستے میں صحیح لڑا ہے، وہ طلحہ ہے، کلہ طلحہ، آج سارے کا سارا دن طلحہ کا ہے، آج اللہ نے اس سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب طلحہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ غزوہ احد ان کے نام کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جنگ احد ہم نے نہیں لڑی، نبی کے دیگر صحابہ نے نہیں بلکہ طلحہ نے لڑی ہے، اس نے حق ادا کیا ہے جہاد کا، جنگ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا حق ادا کیا۔ یہ ہے جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر اپنی شجاعت کے بڑے کمال جو ہے نا وہ جوہر دکھائے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر منافقوں کے پورے گروہ کو ٹھکانے لگایا۔ غزوہ تبوک کے اندر چند منافق لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جگہ بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کا انتظام کرے گا اور ان کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگائے گا۔ ان کے ساتھ کچھ غیر لوگ بھی ملے ہوئے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جناب طلحہ رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ گئے اور ان کے پورے ٹھکانے کو جلا دیا. جس گھر میں جس ٹھکانے کو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ مورچہ بنایا ہوا تھا اس سارے مورچے کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ ہر جنگ کے اندر حضرت طلحہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ جمع بندی کے ساتھ لڑا کرتے تھے. اگر ہم جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کی بات کریں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کا شمار ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنتی قرار دیا ہے. اسی طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر بھی جنت کی بشارت سنائی ہے. ایک اور کی فضیلت بھی ہے. جس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جمل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروہ کے ساتھ تھے اور مد مقابل جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے. جب ان کی شہادت ہو گئی شہادت کا ان کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی یہ دونوں صحابی جب یہ مخالفین کی اور معاندین کی جو ہے نا ان کی سازشوں سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر جنگ بڑھ گئی جنگ ہونے لگی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں اور جو یہ جنگ ہو رہی ہے یہ فتنہ کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے دونوں طرف مسلمان ہیں دونوں طرف مخلص لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں لہذا ہم اپنے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. جناب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ علیحدہ ہو کر ایک طرف ہو گئے تو جب یہ علیحدہ ہوئے تو ایک بندے نے تیر چلا کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اس لیے کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہتے ہیں اور یہ قصاص لینے میں مخلص نہیں ہے شاید اس وجہ سے انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو جب یہ شہید ہو گئے جناب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ نعش مبارک کے پاس آئے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ساتھ یہ فرمایا انی لارجو ان اکون انا والزبیر وطلحہ من الذین قال اللہ عز وجل مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا نا کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینہ اور بغض ختم کر دیا ہے کینہ اور بغض چھین دیا ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں بھی طلحہ بھی اور زبیر بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہیں. ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر کوئی بغض نہیں ہے غلط فہمی ہو گئی ہے اختلاف ہو گیا لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر وہ جو بغض کینہ یہ اس طرح کی روحانی بیماریاں تھیں اللہ نے ختم کر دی. ہمارے دل بالکل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہے اور فرمایا اخوان ہم بھائی بھائی ہیں آپس میں. یہ طلحہ میرے بھائی ہیں زبیر میرے بھائی ہیں میں ان کا بھائی ہوں. اخوانا علی سرور متقابلین اللہ نے فرمایا یہ وہ بھائی بھائی ہوں گے جو جنت کے اندر تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر ہم جنتی ہیں اور جنت کے اندر تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے السلام نے فرمایا ھذا ممن قضا نحبہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضا نحبہ ومنهم من ينتظر.
غزوہ بدر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کے سودے کر رکھے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر رکھی ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رکھی ہے، اپنی جانوں کے سودے کر لیے۔ ہماری دلی خواہش ہے اللہ ہمیں موقع دے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، فی سبیل اللہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہماری یہ دلی خواہش ہے، یہ مومنوں کی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی خواہش کو پا لیا ہے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا، وہ اللہ کے راستے میں لڑے ہیں، اللہ نے ان کو شہادت جیسے عظیم موت نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ان کی دلی خواہش اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ابھی ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو موقع دے اور وہ بھی لڑے اور وہ بھی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی ہے، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں، جنہوں نے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی آفر کو قبول کر کے اور اس کو پا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت طلحہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ طلحہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ حالانکہ حضرت طلحہ بھی زندہ ہے، موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جس نے اپنی حاجت کو پورا کر دیا، جس نے اپنی خواہش کو پورا کر دیا ہے، جس نے اللہ سے درجوں کو پا لیا ہے، اللہ رب العالمین سے جنت کو حاصل کر لیا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ احد کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ، یہ میرے عظیم ثابت طلحہ کو دیکھ لے، یہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا یہ میرا شہید صحابی ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے حضرت طلحہ کو شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی، اور واقعہ اللہ رب العالمین نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ اگر ہم بات کریں جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی، بڑے مالدار تھے، بڑا مال کمایا، دو پیشے تھے ان کے مال کمانے کے، ایک تجارت دوسرا زراعت، ان دونوں پیشوں سے بڑا مال کمایا ہے، لیکن ہمیشہ جتنا بھی کمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں بہا دیا ہے۔ بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ درہم کے عوض بیچی اور وہ 7 لاکھ درہم اپنے گھر میں رکھے۔ ایک رات ان 7 لاکھ درہموں پہ گزری ہے، فرماتے ہیں کہ وہ رات میں نے بڑی مشکل گزاری ہے۔ فبات لیلۃ انتہو ذالک المال فبات عریقا، انتہائی بے چینی میں، بے خوابی میں، بے نیند رات گزاری، پریشانی کے اندر رات گزاری کہ طلحہ کے گھر دنیا کا مال پڑا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی حتی اصبح ففرقہ بین الناس، صبح ہوئی حاجت مندوں کے درمیان سارے کا سارا مال تقسیم کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 7 لاکھ درہم کی زمین بیچی ہے، ایک رات 7 لاکھ درہم اپنے گھر میں رکھے ہیں، صبح کے وقت وہ سارے کے سارے 7 لاکھ درہم لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ بہت بڑے فیاض تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا طلحہ الجواد، طلحہ بڑا سخی آدمی ہے، طلحہ الفیاض، طلحہ بڑا فیاض آدمی ہے، اللہ نے اس کو بڑی فیاضی بڑی سخاوت سے نوازا ہے۔ یہ مال اللہ کے راستے میں بہا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، کماتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں بے درے خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ نے حوصلہ، یہ دل حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ ہر سال 10,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا کرتے تھے، لوگوں کو تحائف بھیجتے، لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک چشمہ، بڑا مہنگا چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا پانی پینے کے لیے۔
بڑی ان کی سخاوت کی مثالیں احادیث کے اندر اور کتب احادیث میں اور تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی مال بہت کمایا ہے، گھر جمع نہیں کیا، گھر رکھا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مال کی اتنی کثرت تھی، باوجود خرچ کرنے کے، باوجود سخاوت کے، جس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں اس وقت ان کی مالیت میں 20 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار پڑے تھے جو انہوں نے اپنا ترکہ چھوڑا۔ اتنے بڑے مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے، اللہ کے راستے میں مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مختلف اوقات کے اندر بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 شادیاں ہوئی ہیں اور بعض میں آتا ہے کہ 7 شادیاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے ان میں 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ 36 ہجری کے اندر جنگ جمل کے موقع پر 10 جمادی الثانی کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ بہت بڑے خوبصورت صحابی تھے، درمیانہ قد تھا، ناک بڑی باریک اور خوبصورت تھی، داڑھی کے بال بڑے گہرے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کی عمر 64 سال تھی ابھی پوری کی پوری داڑھی اور سر کے بال کالے رکھے تھے۔ بڑھاپا غالب نہیں آیا، ہمیشہ جوانی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ کے راستے میں شیروں جیسی زندگی گزار کے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ اور ہمارا اجتماع اور ہمارا اکٹھ اور ہمارا حشر جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب طلحہ رضی اللہ عنہ جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت وقت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کر سن کر کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔